اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لباس جسم کو ڈھانپنے کا ذریعہ ہے، لیکن لباس سے بعض اوقات یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کا معاشرے میں کیا مقام ہے۔ معاشرے میں موجود مختلف سٹیٹسز بعض اوقات صرف دکھاوا ہوتے ہیں، اور اس دکھاوے کا مقصد محض اپنے آپ کو دوسروں سے اونچا کر کے دکھانا ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک بات بھی مشہور ہے کہ مہنگا لباس غریب انسان کا اعلی کار ہے، تاکہ وہ دنیا میں امیر اور ترقی یافتہ نظر آ سکے۔ اور پھر تاریخ سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لباس کو عوام میں مختلف رینکس اور کاسٹ نشاندہی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے بادشاہوں کا لباس اور ہوتا تھا اور رعایا کا اور۔ اسی وجہ سے حج کے میدان میں احرام پہننے کا مطلب ہے انسانوں کے خود ساختہ درجات کو ختم کیا جائے اور ہر انسان ایک جیسا نظر آئے، تو تمام لوگ ایک جگہ پر ایک جیسا لباس پہنے جب اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو ان کے دنیاوی رینکس اس وقت ایک دوسرے سے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کے دن لباس کیسا ہوگا، کس چیز کا بنا ہوگا؟ قیامت کے دن لباس ہمارے اعمال کا بنا ہوا ہوگا، تو وہ نیڈلز جن سے ہم سب اپنا قیامت کا لباس سلائی کریں گے وہ ہمارے اعمال ہیں جو اس دنیا میں ہم دن رات کر رہے ہوتے ہیں، اور آخرت میں جو لباس ہم زیب تن کریں گے وہ ہمارے دنیاوی اعمال کا مجموعہ ہوگا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو روز محشر اپنے لیے کوئی اچھا لباس نہ پا سکیں گے۔ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل یہ کہتے ہوئے سنا کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو اس دنیا میں خوبصورت ترین لباس پہنتے ہیں مگر قیامت کے دن بالکل ننگے ہوں گے۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ روز محشر قبروں سے اس لباس میں اٹھائے جائیں گے جس میں وہ مریں گے۔ لیکن ایک اور حدیث میں یہ بیان بھی ملتا ہے کہ روز قیامت لوگ بے لباس ہوں گے۔ علماء کے مطابق انسان کسی خاص وقت بے لباس ہوں گے، یعنی قبروں سے وہ دنیاوی لباس کے ساتھ اٹھیں گے اور پھر ان سے وہ لباس لے لیا جائے گا۔ کچھ علماء کے مطابق کفن مسلمانوں اور غیر مسلمانوں میں اس دن فرق کرے گا، اور کچھ علماء کے مطابق لباس کے لیے پرائیورٹی ان لوگوں کو ہوگی جو نیک ہوں گے، جن کے پاس نیک اعمال ہوں گے، اور یقیناً اس دن جس کو لباس بخشا جائے گا اسے عزت والا مقام اور مرتبہ ملے گا، اور عزت والا مقام تقویٰ سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا انسان جس کو قیامت کے دن لباس پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ جسٹ امیجن کہ کس طرح ان کو لوگوں کے سامنے لا کر آگ میں ڈالا گیا تھا، اور قیامت کے دن ان کو تمام انسانیت کے سامنے لایا جائے گا اور بہترین لباس پہنایا جائے گا، جبکہ ہر کوئی اپنی باری کا انتظار کر رہا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان اس دنیا میں دکھاوے اور شہرت کا لباس پہنتا ہے، قیامت کے دن اسے ہیوملیشن کا لباس پہنایا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ انسان جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر بہت بہترین لباس چھوڑ دے جبکہ وہ اسے افورڈ کر سکتا ہو، تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے انسان کو بلائیں گے اور تمام انسانیت کے سامنے اسے موقع دیا جائے گا کہ وہ جو لباس چاہے اپنے لیے چن لے۔ سبحان اللہ۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اچھا لباس افورڈ کر سکتا ہو پھر بھی اسے وہ نہیں پہننا چاہیے؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نعمتوں کے آثار تم پر دیکھنا پسند کرتا ہے، تو ہیوملیشن کا لباس اس انسان کو پہنایا جائے گا جو بہت ایکسٹراویگنٹ ہوں،
جو معاشرے میں احساس کمتری کو ابھاریں اور کرپشن کو عام کریں، جو معاشرے میں جھوٹا مقام حاصل کرنے کے لیے ایک خاص طرح کا لباس پہنے۔ علماء کے مطابق اس میں وہ تمام لباس آتے ہیں جو حرام ہیں، جیسا کہ مردوں کا سلک کا لباس پہننا، اور پھر وہ کپڑے جو عام لوگ افورڈ نہ کر سکتے ہوں اور ان کا استعمال معاشرے میں ایک ٹرینڈ قائم کر دے، جبکہ غریب لوگ اس لباس کو دیکھ کر احساس کمتری کا شکار ہوں۔ ایسا لباس بھی بنا ہے۔ پھر وہ لباس جو محض دکھاوے کے لیے پہنا جائے، چاہے وہ حلال ہی ہو، تو ان کپڑوں کو پہننا چاہیے جو خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ مہنگے نہ ہوں۔ پچھلی قسط میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ صدقہ اور قرآن قیامت کے دن سایہ بنے گا، لیکن قرآن ہمارے لیے قیامت کے دن اور بھی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن ہماری سفارش کرے گا کہ اے اللہ سبحانہ و تعالی اس انسان کی آرائش کریں، اسے ڈیکوریٹ کریں۔ پھر قرآن کی ریکویسٹ پر اس انسان کو لباس پہنایا جائے گا جس کے ساتھ تاج وقار ہوگا، اور پھر قرآن ہمارے لیے ریکویسٹ کرے گا، یا ربی زدہ، اے اللہ سبحانہ و تعالی اسے اور عطا کریں، تو پھر اسے نوبلٹی کا لباس پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا، یا اللہ اس شخص سے راضی ہو جائیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس شخص سے راضی ہوں گے، اور اسے کہا جائے گا قرآن پڑھو، اور ہر آیہ کے ساتھ اس کا مقام اونچا ہوتا چلا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس کے ماں باپ کو اتنا خوبصورت لباس پہنایا جائے گا جس کا کوئی مقابلہ نہ ہوگا۔ تو جب اس کے ماں باپ اتنا خوبصورت لباس پہنیں گے تو وہ پوچھیں گے، اللہ سبحانہ و تعالی یہ کس لیے؟ تو ان کو جواب دیا جائے گا کہ یہ تمہاری اولاد کے قرآن حفظ کرنے کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح صدقہ کی وجہ سے بھی لباس عطا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان مصیبت میں اپنے بھائی کی مدد کرے گا، قیامت کے دن اسے خوبصورت لباس پہنایا جائے گا۔ اسی طرح ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک مسلمان اپنے بے لباس مسلمان بھائی کو لباس پہناتا ہے تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی اسے جنت کا سبز لباس پہنائیں گے۔ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ